السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، ہم آج کا ہمارا سلو جو ہے وہ اصل میں جو سلو ہے وہ ہے بیعت کا معنی مفہوم، بیعت کی اقسام، بیعت اولا و ثانیہ اور بیعت کی شرائط، یہ سب یہی چیزیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو انتہائی آسان ٹاپک ہے، اگر توجہ سے سنا جائے اور غور سے سنا جائے تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بیعت کا معنی مفہوم ہے کہ بھئی ہم نے بیعت تو پڑھا ہے، بیعت اولا و ثانیہ سنا ہے، لیکن اس بیعت کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ تو بیعت جو ہے بیع سے نکلا ہے سودا کرنا۔ اس طرح کہ ہم بازار میں جا کر نا بیع و سودا کرتے ہیں تو اس سے نکلا ہے سودا کرنا۔ تعریف کیا ہے اس کا، مطلب کیا ہے، وضاحت کیا ہے؟ تو اس میں بیع سے مراد ایک ایسا بیان و ایمان ہے جو انسان اپنے مرشد کا رہنما سے کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں بیعت کہتے ہیں وعدے کو، بیعت کہتے ہیں اقرار کو، بیعت کہتے ہیں پیمان کو۔ تو یہ ساری چیزیں رہنی کسی کے ساتھ وعدہ کرنا۔ تو اب آگے اس میں جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس سے ایک عہد و پیمان لیتے تھے کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ آپ نے شرک نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، کسی پر بہتان نہیں لگانا ہے۔ تو یہ وہ بیعت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس بیعت میں اور اس بیعت میں تھوڑا سا فرق کو مصداق کے اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ بیعت معنی فرق نہیں ہے لیکن اس کے مصداق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ اس کے اقسام سمجھے، پھر آتے ہیں بیعت اولا و ثانیہ، وہ آسان ہو جائے گا۔ بیعت کے اقسام سب سے پہلے ہے بیعت اسلام۔ اسلام لانے کے لیے جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے کرتا ہو، جو میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں بیعت کر رہا ہوں، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، آسان ہے، بات آسان ہے کہ اللہ کی بات کروں گا، رسول کی اطاعت کروں گا، پیغمبر کی مدد کروں گا، یہ بیعت ہے۔ چوری نہیں کروں گا، بہتان نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، یہ چیزیں یہ اسلام لانے کی بیعت ہے۔ اس کو بیعت اسلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر ہے بیعت خلافت، یعنی سیاسی بیعت، کسی ملک کی امیر کی اطاعت کے لیے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ خلافت میں لے لیں کہ کوئی خلیفہ مقرر ہو جاتا تھا تو اس خلیفہ کی بات کے ہاتھ پر عوام کی بیعت لی جاتی تھی تاکہ جتنے بھی عوام ہیں وہ اس خلیفہ کے حکم کی اطاعت کریں۔ جو باتیں یعنی اس ملک کے لیے جو امیر مقرر کیا گیا ہو تو سارے لوگوں سے اس امیر کی اطاعت کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ اس کو کہتا ہے بیعت خلافت۔ بیعت تقویٰ، جو ہمارے آج کل کے ماحول میں جو مشہور ہے وہ یہ بیعت ہے، بیعت تقویٰ، یعنی روحانی بیعت۔ اس میں سب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے، اپنے ولی کے پاس جاتا ہے، اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے، اپنے کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور ان کے ساتھ اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ ظاہری طور پر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن اصل مقصد میں روحانی بیعت ہے کہ وہ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل سے بھی گناہوں سے توبہ کرے گا، تو تب یہ بیعت یہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس طرح زبان سے کہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں پھر کرتا ہے تو وہ بیعت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب آتے ہیں بیعت کا نبوت کے 11ویں سال کچھ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ آئے، ان کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر نبوت کے 12ویں سال اس طرف سے کچھ لوگ آئے، تقریباً 12 لوگ تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی گھاٹی میں ملاقات کی۔ یہ پہاڑوں کے درمیان یہ عقبہ جو ہوتا ہے، یہ پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہوتا ہے، اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ لوگ خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو یہ 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر دیا اور واپس مدینہ چلے گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بھیج دیں تاکہ ہمیں دین کی سمجھ دے دیں، تو قرآن کی تعلیم دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو
ان کے ساتھ بھیجتے تاکہ وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پہلے معلم تھے، یعنی پہلے استاد جو تھے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب چونکہ یہ لوگ وہاں چلے گئے، وہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ان دین کی پرچار شروع کر دی، دین کی اشاعت شروع کر دی۔ پھر نبوت کے 13 سال یعنی اگلے سال مدینہ منورہ سے تقریباً 73 لوگ آئے ہیں۔ یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اسلام نے دین نے اتنا فائدہ کیا کہ 73 لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اسلام قبول کر دیا، تو اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو 2 مرتبہ بیعت ہوئی، نبوت کے 12ویں سال جس میں 12 لوگ مسلمان ہو گئے، اور نبوت کے 13ویں سال جس میں 73 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اب یہ بیعت جو کر رہے ہیں تو یہ بیعت کی شرائط کیا تھی، کن چیزوں پر بیعت ہو رہی تھی، کس باتوں پر ہو رہی تھی، تو وہ شرائط جو ہے وہ بھی آپ کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے ہی اللہ کی عبادت، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی کی گئی کہ وہ اگر کوئی عیسیٰ کی بات کر رہا تھا، کوئی عزیر کی بات، کوئی آپس پرستہ، کوئی بت پرستہ، تو وہ چیزیں کوئی صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرے، یعنی شرک کا خاتمہ کریں گے۔ ایمان کی پہلی شرط ہے وہ اللہ کی بات ہے اور شرک کا خاتمہ ہے۔ دوسری رسول کی اطاعت، یعنی وہ انہوں نے اس بات پر بیان کی کہ وہ اللہ کی بات کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ اس میں سے ایک اور بات یہ ہے رسول کی مدد، یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کریں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے، جو باتیں وہ کریں گے اس سے منع کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، چونکہ عرب میں یہ ماحول تھا، یہ دستور تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے، تو اس وجہ سے کہا کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، یعنی اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور نہیں کریں گے۔ الزام نہیں لگائیں گے، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا، اس طرح کے ہم کہتے ہیں اس کی سزا بھی جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ جھوٹا الزام لگانا، کسی پر ذات الزام تراشی کرنا اور کسی پر جھوٹ باندھنا، اس طرح کے ہمارے ماحول میں یہ عام ہے، ذرا سی بات پر دوسرے کے پیچھے الزام لگاتے ہیں۔ اور آخر میں نیکی کا حکم دیں گے، یہ سب سے اہم ہے، نیکی کا حکم دیں گے، انہیں جس کے ساتھ بھی ملنا ہے، جس طرح بھی ملنا ہے، جن کے ساتھ ملنا ہے، ہم کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے کہ آپ نماز پڑھ لے، روزہ رکھے، زکات دے، شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، کسی کی عزت بے حیائی نہ کرے، تو اس سے منع کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سردار مقرر کر دیے اور ہر سردار کو ہدایت دی کہ وہ اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ ہوا بیعت کے بارے میں، یعنی اس کی شرائط، اس کی تعریف، اس کے اقسام ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے نتائج اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ اس کا نتائج